بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک حکایت ہے کہ کسی بادشاہ کے اولاد میں خیر سے سبھی لڑکیاں تھیں اور کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ سالوں بعد بادشاہ کے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی۔ اب صورتحال کچھ یوں بنی کہ محل میں ہر طرف زنانہ آبادی تھی، لڑکیاں بادشاہ کی بیگمات، کنیزیں، لونڈیاں، خادمائیں، ہر طرف عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ اور لڑکا جو تھا بادشاہ کا، اس کی اب اسی ماحول میں پرورش ہوئی۔ لڑکا بڑا ہوتا گیا، جوان ہوا، اسی ماحول میں پرورش پاتا گیا۔ اچانک دشمن فوج نے محل پہ حملہ کر دیا۔ عورتیں ساری تھی پریشان ہو گئیں، چیختی چلاتی بھاگ رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ۔ بادشاہ کے لڑکے نے جب یہ چیز دیکھی، صورتحال دیکھی، تو وہ بھی انہی عورتوں کے ساتھ دوڑتا ہوا چیختا جا رہا تھا کہ کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ۔ اب یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ بادشاہ کا لڑکا جو ہے وہ پورے اپنے 18 یا 20 سال اسی ماحول میں رہا، اور جس ماحول میں وہ رہا اسے کبھی یہ احساس ہی نہیں دلایا گیا کہ وہ مرد ہے۔ عورتوں کے ساتھ رہا، پلا بڑھا، تو جب اس نے یہ عورتوں کو کہتے سنا کسی مرد کو بلاؤ تو وہ خود بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اب ناظرین، اس پوری حکایت کو یا واقعے کو اگر ہم اپنے معاشرے میں، وطن عزیز میں اس پہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اس سے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری بھی حالت جو ہے وہ بادشاہ کے اس لڑکے کی طرح ہے جو خود کو عورت سمجھتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، سارا دن 24 گھنٹے ہم تبدیلی کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سارا دن کہتے رہتے ہیں کسی لیڈر کو بلاؤ، کسی لیڈر کو بلاؤ، کوئی لیڈر آ جائے، یہاں سے کوئی لیڈر آ جائے، آسمان سے کوئی لیڈر گر جائے۔ دوسروں کے ضمیر کو جگاتے رہتے ہیں، اس کے ضمیر کو جگاؤ، اس کے ضمیر کو جگاؤ، اس کو سدھارو، اس کو سدھارو، لیکن نہ کبھی اپنے نفس کو سدھارنے کی کوشش کی، نہ اپنے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی، اور نہ ہی خود میں یہ جھانکنے کی کوشش کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم میں سے کسی کے اندر لیڈر کی کوالٹیز تو نہیں ہیں، کوئی لیڈر تو چھپا ہوا نہیں بیٹھا جس کو کبھی بتایا نہیں گیا، جس کو کبھی احساس دلایا نہیں گیا کہ اس میں وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں۔ اب یہ بات تو طے ہے ناظرین کہ کوئی بھی لیڈر یا کوئی رہنما آسمان سے نہیں لایا جائے گا۔ نبوت کا اختتام ہو چکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک مخلص جماعت تھی، اس کے بعد بزرگان دین کی مسلسل ایک جماعت آتی رہی۔ اس کے بعد جو بھی لیڈرز پیدا ہوئے ہیں اسپیشلی مسلم ہسٹری میں، آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم ہی لوگوں میں سے ظاہر سی باتیں اٹھے ہیں۔ تو میری نظر میں میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں دوسروں کی طرف نگاہ کرنے کی بجائے، دوسروں کے انتظار میں بیٹھنے کی بجائے، ہمیں خود میں دیکھنا چاہیے، خود میں جانچنا چاہیے کیا ہم میں سے کوئی آگے آ سکتا ہے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے۔ چلے، سسٹم کو چینج کرنا بھی ایک طرف رہ گیا، لیکن اس سے پہلے جو کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم خود کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنی کوشش کی ہے ہم نے خود کو تبدیل کرنے کی اور کتنا کامیاب ہو پائے ہیں؟ اس سے پہلے چلے جائیں، کیا ہم نے آج تک یہ سوچنے کی زحمت کی کہ کیا خرابیاں ہیں معاشرے میں، اور اگر معاشرے میں جو خرابیاں ہیں تو کیا اس میں کچھ حصہ میرا تو نہیں ہے؟ کیا معاشرے کی اس خرابیوں کا میں ذمہ دار تو نہیں ہوں؟ کیا یہ ہم نے کبھی سوچنے کی ضرورت محسوس کی؟ کیا اپنے گریبان میں ہم نے جھانکنے کی ضرورت محسوس کی؟ پوری زندگی ہماری نوجوانوں کی، بزرگوں کی، بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے لاشعوری طور پہ۔ سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ یہ برا ہے، وہ برا ہے، یہ گندا ہے، یہ گندا ہے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ بے ایمان ہے، وہ بے ایمان ہے۔ یعنی ہر ایک وطن عزیز کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، جس طرح اس کے مسلمان بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے لاشعور میں اس کے یہ ڈالنے کے لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح اس کے بعد
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لاشعور میں تو ہمارے پہلے یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کے بعد والدین، اس کے رشتہ دار، معاشرہ، تعلیمی ادارے، اس کا جو آگے جائیں تو پروفیشن، انسٹیٹیوشنز جو بھی ہیں، سب جگہ پہ ہمارے ذہن میں لاشعوری طور پہ اور شعوری طور پہ بھی یہی بات ڈالی جاتی ہے، ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہر ایک فرد کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے یا یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں صحیح ہوں، باقی ساری دنیا غلط ہے۔ دیکھیں، ہم سارا دن کہتے رہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، حالانکہ قرآن شریف میں ہے اور احادیث بھی ہیں۔ میں صرف ایک مفہوم بیان کرتا ہوں، پڑھا ہوا ہے میرا بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کو برا مت کہو یا وقت کو برا مت کہو، کیونکہ زمانہ اور وقت کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ہے، یعنی اللہ کی ذات سے۔ تو ہم سارا دن اس کو برا کہتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ ہم اللہ کو برا کہتے رہتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اچھا، دوسری جگہ ہے کہ دنیا میں یعنی اس معاشرے میں انسان کو جتنی بھی تکلیف پہنچتی ہے آن ہول یا انڈیویڈولی، یا جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ انسان کے اپنے کرتوتوں یا اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی یہ سوچنے کی زحمت کرتے ہیں کہ وطن عزیز میں جو اتنا سسٹم خراب ہو گیا ہے، دن بدن پیچھے چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، 22 کروڑ کم و بیش آبادی اس ملک کی ہو چکی ہے۔ ہم میں سے اگر مثال کے طور پر ہم کہیں، اس میں نابالغ بچوں کو چھوڑ کے اگر بالغ افراد، جس میں ٹین ایج بھی آ جاتے ہیں، جس میں جوان لوگ بھی آ جاتے ہیں، جس میں 50-60 سال کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، وہ اگر ہم کل ملا کے 14-15 کروڑ بھی ہوں، تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم 15 کروڑ کے پورے 15 کروڑ جو ہے، ہم میں سے ہر ایک یہی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایک دن صبح آنکھ کھلے گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اوپر سے کوئی لیڈر آ گیا ہے جس نے اس ملک کو ٹھیک کر دیا ہے، اس کو سسٹم کو صحیح کر دیا ہے۔ لیکن کسی بھی صبح، کسی بھی دن میں، کسی بھی لمحے ہم یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے کہ کہیں وہ لیڈر میں تو نہیں ہوں، کہیں وہ خصوصیات مجھ میں تو نہیں ہیں۔ ہم سوچیں، میں سوچوں، آپ سوچیں، ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ ان کو دعوت دیں سوچنے کی۔ اگر چلیں کسی میں لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں بھی ہیں تو کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ تو اگر میں، آپ، ہم سب آج سے ہی تبدیلی کا سفر شروع کریں اور شروع اپنی ذات سے کریں، سب سے پہلے گریبان میں جھانکیں، جتنی خامیاں ہیں ذات کی، جتنی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، ان سب کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد پھر آگے چلیں، ہم سسٹم کو صحیح کریں۔ یقین مانیے ناظرین، اگر سسٹم خراب ہے تو سسٹم میں اگر 15 کروڑ لوگ خراب ہیں تو اس میں اگر میں آج اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہوں تو 15 کروڑ میں سے ایک خراب بندہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر میری ویلیو اس سسٹم کی خرابی میں 0.0001% بھی ہے تو ایٹ لیسٹ میرے صحیح ہو جانے سے وہ 0.0001% اس معاشرے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے اور سنت بھی یہی ہے، اللہ کا دستور بھی یہی ہے، کیونکہ ایک جگہ ارشاد بھی ہے، ارشاد ربانی بھی ہے، میں مفہوم بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا تب تک جب تک اس کو خود اپنے حالات بدلنے کی خواہش نہ ہو۔ علامہ اقبال صاحب نے بھی یہ شعر فرمایا تھا۔ تو ناظرین، کیوں نہ ہم آج ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ بجائے سسٹم کی تبدیلی کے، بجائے کسی لیڈر کے انتظار کرنے کے، آج سے ہم تبدیلی کا سفر خود پہ شروع کریں، اپنے نفس کی تربیت کریں، اپنے نفس کو صحیح کریں، اپنے اعمال صحیح کریں، اپنا حصہ ایز ریسپانسبل سٹیزن، ایز ریسپانسبل جو ہے سوسائٹی ممبر، وہ ہم اگر اپنا آج سے ہی کردار ادا کرنا شروع کر دیں تو مجھے پورا یقین ہے ناظرین کہ اگر نیت سچی ہو تو ضرور جو ہے تبدیلی آتی ہے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے، ہمیں یقین بھی ہے یہ کہ لوگ جو ہیں آخرت میں قیامت کے دن اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے، تو کم از کم آج سے ہم اپنی نیت کر دیں اور اپنے عمل اپنی سدھارنے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کریں، خود میں جو خامیاں ہیں جو معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے، مثال کے طور پہ
قانون کا توڑنا، ٹریفک سگنلز کا توڑنا، سڑکوں پہ رانگ ڈرائیو کرنا، کچرا پھینکنا، صفائی کا خیال بالکل نہ رکھنا، جتنے ٹیکسز ہیں وہ جان بوجھ کے نہ ادا کرنا، دوسروں سے لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، وہ غیبت، بدگمانیاں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ایٹ لیسٹ یہ ساری ہم اگر خود میں سے میں ختم کر دوں تو معاشرے سے آہستہ آہستہ گند صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میری یہ آخر میں رائے ہے کہ بجائے کسی بڑی تبدیلی، بڑے انقلاب کے انتظار کرنے کے، بہتر یہی ہے کہ آج سے ہم ارتقاء کا سفر شروع کریں۔ جیسے انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے ریولیوشن، یعنی انقلاب، جس کو خونی انقلاب آپ کہہ لیں، وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، دنیا کی تاریخ کا جائزہ لے لیں، جتنے بھی ایون عرب اسپرنگ بھی جو آئے ہیں، ان میں لوگوں نے کسی کے بہکاوے میں آ کے، کسی نام نہاد لیڈر کے کہنے میں آ کے سڑکوں پہ نکل آئے، حکومتوں کو گرا دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ تربیت نہیں تھی، تیاری نہیں تھی، ذہن سازی نہیں تھی، ساری انقلاب جو ہے زمیں بوس ہو گیا۔ اس لیے لازمین قدرت کا اصول ہے کہ ایولیوشن ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم سے پورا کا پورا قرآن شریف دے دیتے، اور جیسے ہی وہ دنیا میں مبعوث کیے جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کن کرنے کی دیر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پورے پروسیس سے گزارا۔ 40 سال تک ان کو جو ہے ان کی تربیت ہوتی رہی، ان کا دل، ان کی روح کو مضبوط کیا جاتا رہا۔ پھر پورے اگلے 23 سال جو ہے ان کو تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں سب دے کر جو ہے اسلام کی جو ہے وہ ترویج کروائی گئی۔ تو ناظرین، آج یہ دور آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دستور کو فالو کرتے ہوئے ارتقاء کی تیاری کریں، ارتقاء کے عمل کو شروع کر دیں آج سے۔ تبھی ہمارے معاشرے میں ایک جو ہے تبدیلی آ سکتی ہے، جو پائیدار بھی ہوگی اور جو ہمیں انشاءاللہ ترقی کی نئی راہوں پہ بھی لے جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو یہ بات میری پسند آ جائے، اگر ایگری کرتے ہیں تو اویئرنیس پرپز کے لیے اس کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔